زرغام چاچو، ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ گاڑی میں چھائی خاموشی اور زرغام کا اجنبی رویہ جب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول اٹھی، جبکہ اس کی آواز پہ زرغام نے ہولے سے سر ہم کرتے ہوئے گویا بولنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ نہ آپ مجھ سے بات کرتے ہیں نہ میری طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ میں آپ کو تنگ بھی نہیں کرتی۔ وہ اس کا رخ ہلکا سا موڑے اپنی جانب دیکھتی شکوہ کنار لہجے میں بولا۔ اس کے سوالات پر زرغام کا چہرہ جیسے انتہائی سرخ پڑا تھا۔ یہ لمحے شاید اس کے لیے بہت بھاری ترین لمحے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جانتی ہیں کہ میری طبیعت ایسی ہی ہے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ مشکل لہجے کو کمپوز کیے بولا تو شہرے نے ہبکی سے اسے دیکھا تھا۔ نگاہ چچی سے تو آپ اتنے پیار سے بات کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہوئے یہ بات فراموش کر گئی کہ وہ کس سے اپنا مقابلہ کر رہی ہے، جبکہ اس کی یہ بے خبری دوسری جانب آگ الگا گئی تھی۔ تبھی وہ خشک لہجے میں اسے ٹوک گیا تھا۔ شہرے پلیز۔ اس کے ٹوکنے پر وہ لحظہ بھر خاموش ہوگی، پھر رخ موڑے مکمل طور پر کھڑکی کی جانب موڑتی گزرتے لمحے کو مناظر کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس کی موجودگی میں ہمکتے دل کو سختی سے ٹوکا ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر سامنے سڑک پہ توجہ مرکوز کر گیا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گاڑی میں خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ جائے نماز طے کر کے اسے رکھنے کے بعد اپنے بیڈ کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ساجدہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اماں صحیح آپ اس وقت؟ اس نے دیوار پر لٹکی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر ان کی طرف دیکھا تھا جو آج بہت غیر متوقع طور پر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نماز پڑھ لی تم نے؟ ساجدہ بیگم اس کے بستر پر بیٹھے تم ہی باندھنے کے سے انداز میں گویا ہوئی تو آپ گنے سر اسبات میں ہلاتی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر متشرخ ہوتی پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی تو انہوں نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی، پھر ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی پیر سائیں تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بلاہر اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے وقفہ لیا تو آپ گنے ساکت ہوئی دھڑکنوں سے پڑی پڑی آنکھوں سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن اماں یہ سب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھٹکے سے اس کی گود میں سر اٹھاتی ششدر سی ماں کو تکنے لگی تھی جنہوں نے اس کی سماعتوں پر ایسا اندوناک انکشاف کیا تھا کہ جو اس کا وجود ہل کے رہ گیا تھا۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں لکھا ہے اماں صحیح، اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کی جان کا صدقہ قبول کرنا ہوتا تو وہ ضرور حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو نہ بھیجتا۔ پھر سائیں کس صدقے کی بات کس قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ڈوبتی سانسوں میں اور اڑتے اڑتے حواسوں کے ساتھ بے ربط سے انداز میں بولتے جا رہی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر ساجدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میری بچی، یہ صدیوں سے اس گھرانے کی روایت چلی آ رہی ہے۔ وہ اس کے ہولے ہولے لرزتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتی گلوگیر لہجے میں بولتی اسے گلے لگا گئی تھی، پھر اس روایت کو اس گھٹیا طریقے سے پورا کیوں کرتے ہیں اس گھرانے والے؟ ضروری ہے ایک لڑکی کی شادی میں آنکھوں کے خواب سے جا کے اس کا نگاہ ان دیکھے مرد سے کروا دیں، اسے رخصت کر کے اس کے ساتھ بھیجنے کے بجائے زندان خانے میں بھیج دیا جائے جہاں سکتی ہوئی وہ جان گھرانے کی سلامتی کے لیے قربان ہو جائے؟ قربان ہی کرنا ہے تو پیدا ہی ہوتے ہی بند کر دیا کرے نا، تب تو جان ہی جلدی سے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ صدمہ ایسی شرمناک حقیقت نے اسے بے حال سا کر دیا تھا، اس لیے وہ ان کی گرفت میں بے قابو ہوتی سسکنے لگی تھی۔ ایسا ضرور ہوتا میری بچی، وہ اسے سینے میں سمیٹتی روتے ہوئے بولی تو اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تھی۔ اماں صحیح پلیز، آپ پیر صاحب کو منع کر دیں، انہیں روکے نہ، آپ جانتی ہیں نا کہ اندھیرے میں جان جاتی ہے میری، اور اکیلے رہنا میری سانس بند کر دے گا۔ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں پلیز اماں صحیح۔ ایک دم سے ماں کے ہاتھ پکڑتی لجاجت سے گویا ہوئی تو ساجدہ بیگم کا دل بیٹی کی حالت دیکھ کر جیسے پھٹنے لگا تھا۔ اس کا پھولوں کی طرح مہکتا وجود پل بھر میں جیسے کسی کھنڈر کی نما عمارت کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ صبر کرو میری بچی اپنے لیے، اور اللہ پاک سے دعا کرو، اس کے چہرے پر بوسہ دیتی وہ نم لہجے میں کہتی، اس کے سسکتے وجود میں کو خود میں چھپا گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں سڑکوں پر رواں ٹرک کا شور ایک عجیب سا سما پیدا کر رہا تھا، اور اسی شور میں شاید ٹرک کے اندر موجود انسانی وجود کی سسکیاں دبنے لگی تھی۔ کتنے ایٹمز ہیں؟ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دو نفوس میں سے ایک بولا تو دوسرے نے فوراً جواب دیا، 30 ہے۔ اس نے جواب دیتے نسوار زبان کے نیچے رکھی تھی، تم نے چیک کر لیا نا؟ آگے کوئی چیک پوسٹ تو نہیں ہے؟ پہلے والے شخص نے اب کی بار ڈرائیور کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ نہیں صاحب، وہ ایس پی آج کل شہر سے باہر کہیں گیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو ہمارے ٹرک کی جانب آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ ڈرائیور سینہ پھیلاتے شہی بھوج سے بولا تھا، اس سے پہلے کہ وہ شخص اس کی بات کا کوئی جواب دیتا اچانک تیز روشنی سامنے سے پڑتے تینوں بے ساختہ آنکھوں کے سامنے رکھا جسے ٹرک ڈگمگا سا گیا تھا، جسے بمشکل سنبھال کے ڈرائیور نے سر جھکا کے چندہائی آنکھوں سے سامنے دیکھا تو گویا سانس حلق میں اٹک ہی گیا ہو۔
ایس پی ربحان گردیزی اس کی سرگوشی پہ وہ دونوں شخص بھی بری طرح سے چونک اٹھے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا اگر اس شخص کے ہیتے ہمارا مال چڑھا تو ہماری لاشوں کے ٹکڑے پاکستان کے چیل کبے کھائیں گے۔ اور ان میں سے ایک شخص نے خوفزدہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے پسٹل نکال کے ان پہ گرفت مضبوط کی تھی، لیکن اس سے قبل کہ ان میں سے کوئی بھی ہوشیاری کرتا ٹرک کے آگے آنے والے ٹائر کے ساتھ پنچر ہوئے اور ٹرک ہچکولے کھاتا ٹرک سڑک سے نیچے اترتا کچے میں لگے مضبوط درخت سے ٹکرا گیا تھا، جبکہ اپنے بائیں ہاتھ میں ایک پسٹل تھامے ایس پی ربحان گردیزی اپنی کمر میں اٹکا دوسرا پسٹل بھی نکالتا دائیں ہاتھ میں پکڑے ٹرک کی جانب بڑھا تھا اور ان کو ایک دم سے پریشان کر چکا تھا۔ یہی بات وہ پسٹل ہاتھ میں تھامے ٹرک کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر اندر بیٹھے تینوں نفوس جلدی سے اپنے ہتھیار سنبھال لیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ نشانہ لے پاتے کھلے شیشوں سے آتی گولیاں ان کے ہاتھوں کو نکارہ بناتی ہتھیار نیچے گرانے پر مجبور کر گئیں۔ وائلنس سخت ناپسند ہے مجھے، لیکن تم لوگوں کی فضول ہیرو گیری مجھے وائلنس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک اور فائر کرتا ربحان ٹرک کا دروازہ کھولتا بولا تو رات کی طریقے میں اس کی بھاری آواز گونج اٹھی، جبکہ اس کی بات پر اس کے ساتھ اس کا اہلکار سمیع مسکراہٹ چھپانے کو سر جھکا گیا تھا۔ سمیع چونک کے میری نظر میں صرف میں ہی ہیرو ہوں، اس لیے تم نقلی ہیروز کو گاڑی میں بٹھاؤ اور میں ذرا ان کے جنازے کا کنفرم بندوبست بنا کے آتا ہوں۔ اپنے مخصوص بے لچک انداز میں سمیع کو اشارہ کرتا وہ پچھلی سائیڈ پہ آیا اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پہ اندر سکڑے سمٹے بیٹھے 12 سے 15 سالہ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کے ان کا دل گویا پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے پسٹل کی تمام گولیاں ان افراد کے سینے میں اتار دے جو ان جیسے معصوموں کا سودا کرتے ہیں۔ دکھتے دل کے ساتھ وہ اندر بڑھا اور ان بچوں کو وہاں سے نکالنے لگا جو اسے دیکھتے ہوئے روئے جا رہے تھے۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے اس نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ابراہیم صاحب کے لیے ناشتہ کی ٹرے تیار کی اور ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ بابا آپ جو ناشتہ کریں فٹافٹ سے، تب تک میں کام نپٹا کے آتی ہوں۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے وہ بشاشت سے گویا ہوئی تھی تو بیڈ پہ لیٹے ابراہیم صاحب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو چاکلیٹ کلر کے سوٹ میں ملبوس بلیک دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے ان کے لیے ناشتہ پلاسٹک کی تپائی پہ رکھنے لگی تھی۔ تم جانتی ہو ضلع کہ میں تمہارے بغیر ناشتہ نہیں کرتا۔ اور اسے وہاں سے نکلنے کے لیے پر تولتے ہوئے انہوں نے آہستگی سے شکوہ کیا تو اس کے قدموں کو جیسے بریک سا لگا تھا۔ آج صبح ابراہیم صاحب کی طبیعت اچانک بگڑنے کی وجہ سے اپنے معمول کے مطابق کہ وہ کام وقت پر نپٹانے میں لیٹ ہو چکی تھی، اس لیے آج ناشتہ بنا کیے جلدی سے بقیہ کام نپٹانے اپنی جاب پر جانا چاہتی تھی۔ بابا جانتی ہوں، لیکن آج میں تھوڑا لیٹ ہوگی تو سوچا، اس نے یاسیت سے کہتے ہوئے قدم واپس موڑے اور کمرے میں پڑی کرسی کی سیٹ کی تپائی کے نزدیک کی اور پھر ابراہیم صاحب کو سہارا دے کے بٹھایا اور پھر وہیں برجبان ہوگی، جبکہ اس کی ادھوری بات ابراہیم صاحب کے دل میں کھپ سی گئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا جس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ذات کو فراموش کر ڈالا تھا، کیونکہ جب 10 سال کی ہوئی تھی تو جان لیوا انکشاف ہوا کہ ابراہیم صاحب کو بلڈ کینسر ہے۔ شروع میں کینسر زیادہ نہ پھیلا تھا، اس لیے جو جمع پونجی تھی اس سے علاج ان کا کروایا گیا، لیکن مرض تھا کہ بڑھتا چلا گیا اور سرمایہ ختم ہوتا چلا گیا۔ حالات اس قدر بگڑ گئے تھے کہ نوبت پاکوں تک آ گئی تھی اور پھر جب 16 سال کی ہوئی تو ماں کی وفات کے بعد جیسے وہ صحیح معنوں میں تپتے صحرا میں آ گئی۔ ماں اگرچہ ستیلی تھی، ان میں سے بھی 2 بھائی تھے، لیکن ان کے ہونے سے انہیں ڈھارس تھی۔ ماں کے مرتے ہی جب دونوں بھائیوں نے معید کا اپنے ننیال والوں کے ساتھ ربط بڑھا تو دونوں بھائی باپ اور بہن سے متنفر ہوتے چلے گئے۔ پھر 2 سال کے بعد نوبت یہاں تک آ پہنچی، اوپری پورشن میں دونوں بھائی شفٹ ہو گئے اور الگ دروازے بھی سیڑھیوں پر لگا کے گویا ان باپ بیٹی سے تعلق ختم کر لیا۔ ان کے بقول ان کی ماں ان کے باپ کی وجہ سے مری ہے۔ بھائیوں کی ایسی حرکت اور باپ کی بتدریج خراب ہوتی حالت دیکھ کر ضلع جس دنیا گھر اور کالج سکول تک محدود تھی آج باہر نکلی تھی۔ آج تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف کام کرنے لگی، کیونکہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے باپ کی موت کا سامان نہیں بن سکتی تھی۔ پڑھائی میں وہ ہمیشہ اچھی رہی تھی، اس لیے اس کی اسکالرشپ جاری رہا، جس کی وجہ سے اس نے پڑھائی نہ چھوڑی اور لیکن پارٹ ٹائم ٹیوشنز، کمپیوٹر آپریٹنگ جیسی چھوٹی موٹی جابز کر کے گزارا کرنے لگی۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصہ سے اس کی نام لگی دکان پہ آیا جانے والا کرایہ جب اس کے سوتیلے بھائیوں نے ضبط کرنا شروع کیا اور حالات پھر سے کشیدگی کا شکار ہونے لگے، وہ ان چھوٹی موٹی جابز کو چھوڑ کر ایک اچھی اور مستقبل جاب کی تلاش میں نکلی تو اندازہ ہوا کہ اس کی راہ میں اپنی عزت اور اپنی جان سے بڑھ کر بچانی پڑتی ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ اسے جاب صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دی جانے کی کوشش کی جاتی۔ کیا ہوا جو تجربہ نہیں، لیکن خوبصورت بدن تو ہے۔ انہیں کٹر راہوں سے ہوتی وہ ایک دن میر اینڈ سنز انٹرنیشنل کمپنی تک وہاں پہنچ گئی تھی، جہاں موجود جاب کو سن کر اسے لگا تھا کہ اس کا امتحان شاید ختم ہو چکا ہے، کیونکہ 70,000 میں ان دونوں باپ بیٹی
کہ مہینہ بہت آسانی سے گزر ہو سکتا تھا، بشمول ابراہیم صاحب کی دوائیوں، جن کے پر کینسر کے اثر مزید بیماری جنم لے رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تو ابھی شروع ہوا تھا، ذوالنورین میر کی صورت میں۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے گردیزی حویلی کے سارے افراد اس وقت ڈائننگ ہال میں موجود تھے، جہاں وہ میز پر کھانا چننے کی بجائے فرشی دسترخوان بچھاتے اور نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ربحان واپس چلا گیا نا؟ بی جان نے سائرہ گردیزی کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں استفسار کیا تو وہ نگاہیں چرا گئی۔ نہیں بی جان، ربحان واپس آ گیا ہے۔ غیر متوقع طور پر اس کی خوبصورت بھاری آواز سن کے سب نے ہی چونک کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے، کپ کونوں تک فولڈ کیے، بہت جاذب نظر دکھ رہا تھا۔ کل رات کو کہاں چلے گئے تھے اور آج بھی پورا دن نہیں دکھے؟ بی جان نے اس کے قریب آنے پر اس کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے استفسار کیا۔ اس نے ایک نظر باپ اور چچی کو دیکھا اور پھر بی جان کی طرف متوجہ ہوا، جو کھانا چھوڑ کے ان کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ دوستوں کو اپنی شادی کا انویٹیشن دینے گیا تھا۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں کہے یہ الفاظ وہاں پہ موجود سبھی نفوس کو جیسے جھٹکا لگا، سوائے دو افراد کے۔ سبھی کھانا چھوڑے اسے دیکھنے لگے۔ مجھے لگتا ہے لاتا ہماری ہونے والی بھابھی کی تصویر دیکھ لی ہے، جو آنر فن نے یہ فیصلہ کیا۔ ریحان ساتھ بیٹھی دریا کے کان میں سرگوشی کی اور اس بات سے اتفاق کیا۔ آپ واقعی شادی کے لیے مان گئے ہو؟ بی جان نے خوشی سے کانپتے لہجے میں استفسار کیا تو اس نے ہولے سے کندھے اچکائے۔ آپ سبھی مان چکے تھے، اس لیے مجھے بھی مجبوراً ماننا پڑا۔ اس کے لہجے کی لاپرواہی اس کی سیاہ آنکھوں کے ناقابل فہم تاثرات بالکل ساتھ نہ دے رہی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پہ بی جان کو لگا جیسے اسے ہفتے اقلیم مل گئی ہو۔ انہوں نے جھٹ سے اسے دوبارہ سینے سے لگایا، جو اس کی پیشانی چومتی اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، مگر پھر ایک دم سے احساس ہونے پہ وہ تھمی اور ایک نظر پوتے کو دیکھا، جو ایک ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند بظاہر بہت پرسکون دکھ رہا تھا۔ بچے، آپ جانتے ہو یہ شادی کس طرح سے ہو رہی ہے، تو آپ دوستوں کو نہ بلاتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اسے منع کرنا چاہا۔ یہ کوئی شادی، نارمل شادی تھوڑی نہ تھی۔ ریلیکس بی جان، شادی شادی ہی ہوتی ہے، یہ کس طرح بھی ہو، مگر مجھے اسے اسی طرح سے کرنا ہے جیسے ربحان گردیزی کی شادی ہونی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا، وہ مضبوط لہجے میں بولتا، انہیں بہت کچھ پاور کرواتے پرسکون انداز میں کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مانو نہ مانو، یہ محترم لڑکی پہ بری طرح سے لٹو ہو چکے ہیں۔ ریحان کی زبان پھر سے کھجلی ہوئی تو وہ نوجوان پارٹی میں سرگوشی کرنے لگا، لیکن بیچارے یہ نہیں جانتے کہ جن پہ یہ محترم لٹو ہیں ان کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ دریا، جو کہ ریحان کے نزدیک بیٹھی تھی، اس نے فوراً تعصب لہجے میں جواب کہا۔ ربحان گردیزی کی ایک دھواں دار لو سٹوری بناتے اس کے بہن بھائی اور کزنز یہ بات نہیں جانتے تھے کہ سب کا سکون ہاک میں ملانے کے بعد سکون سے کھانا تناول کرتا ربحان گردیزی اپنے ہونے والی منکوہہ کے نام سے بھی نا واقف تھا۔ معمول کی مانند مستعد ملازمہ کی معیت میں جب اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس وقت 9:25 ہو چکے تھے، لیکن چونکہ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، اس لیے کلمہ شکر کہتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ اسے ذوالنورین میر کو ٹیوشن دیتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس 1 ہفتے میں اسے لگتا تھا کہ وہ کسی پتھر کے مجسمے سے اپنا سر ٹکراتی رہتی ہے۔ اسے 9 سے 5:30 بجے تک کی اسی کمرے میں رہنا ہوتا تھا، چاہے اس دوران وہ شخص کچھ بھی کرے، لیکن اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم پڑھائے تاکہ جلد از جلد اس کی اس مصیبت سے جان چھوٹے، مگر اسے اس کی امید نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں مسلسل بولتی رہتی، لیکن بنا کچھ بولے کوئی سوال کیے اسے سنتا رہتا، اور اس کے چپ ہونے پہ گود میں رکھے نوٹس یا کتاب کو جھٹکے سے بند کرتا، ساتھ پڑی میز پر پٹک دیتا۔ ذوالنورین کے عجیب و غریب رویے کو سوچتی وہ اس کے کمرے کا دروازہ ہولے سے ناک کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو نگاہ سیدھی اس سے جا ٹکرائی، جو معمول کی طرح سیاہ شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے ٹانگوں پر سکین چادر پھیلائے صوفے پر برجمان تھا، جبکہ روبرو چہرے پہ پھیلے تاثرات بھی ہمیشہ کی طرح جامد اور سرد تھے۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا اور اس سے حتی المقدار فاصلہ رکھتی برجمان ہو گئی تھی۔ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں۔ بنا سلام کا جواب دیے وہ دیوار پر لٹکی گھڑی کی جانب اشارہ کرتا ہوا روکھے لہجے میں بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جب آپ نے کچھ سننا سمجھنا ہوتا نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آدھا گھنٹہ کم پڑ جائے یا آدھا گھنٹہ زیادہ، وہ سنجیدگی سے کہتی کتاب کھولنے لگی۔ جب اس کی بات پر ذوالنورین نے اپنی خوبصورت آنکھیں، جو کہ ہمیشہ کی طرح ہلکی سرخی لیے، اٹھا کے ایک کاٹدار نگاہ اس پہ ڈالی اور اس پر کچھ فاصلے پر مرجمان اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے کسی کے انتظار میں ایک لمحہ گزارنا بھی سخت ناپسند ہے، کجا کے آدھا گھنٹہ۔ اس کا لہجہ اگرچہ قہری کاٹ لیے ہوئے تھا، لیکن اس کے الفاظ پہ نہ جانے کیوں اس کی جانب نوٹس پکڑاتی ضلع کے ہاتھ پھر پل بھر کے لیے کپ کپائے، جس کی وجہ سے نوٹس ذوالنورین کے تھامنے سے قبل ہی زمین بوس ہو گئے تھے۔ ذوالنورین، پلیز ڈونٹ۔
نوٹس نیچے گرنے پہ جب وہ ہولے سے نیچے جھکنے کی کوشش کرتا، خود کو حرکت دینے لگا۔ وہ بے ساختہ انداز میں قدرے بلند آواز میں کہتی، اس کے بائیں کندھے پہ ہاتھ رکھتی اسے مزید حرکت کرنے سے روکی، جبکہ اس کی اچانک حرکت اور کندھے پہ محسوس ہوتے لمس پہ وہ لحظہ بھر کے لیے تھم سا گیا تھا، لیکن یہ پل بھر کے لیے تھما۔ اگلے پل اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھاتے نیچے جھک کے اس کے پیروں کے پاس پڑے نوٹس اٹھانے لگی۔ اس نے کرب زدہ انداز میں آنکھیں زور سے میچی تھی۔ اس کے بعد میرے پیروں میں مت جھکیے گا، چاہے کتنی ہی اہم شے کیوں نہ اٹھانی ہو۔ وہ نوٹس اٹھا کے سیدھی بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجتی اسے ششدر کر گئی تھی۔ اس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کا خوبرو چہرہ اس وقت شدت ضبط سے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ یہ الفاظ کیوں کر کہے تھے اس نے۔ اس کے شخص کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اس قدر سنجیدہ، لیکن کچھ ہی ثانیوں کے بعد وہ سنبھلتی ہوئی نوٹس اسے تھما کے آج کا لیکچر اسے دینے لگی، جو حسب معمول اسے سننے کے بجائے اپنی خوبصورت آنکھیں اپنی چادر سے ڈھکے پیروں پر مرکوز کر چکا تھا۔ اپنا بریف کیس ملازم کو پکڑاتا وہ اپنا بلیو کوٹ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں تھام کے کندھے پر لٹکائے اندر کی جانب بڑھتا، دوسرے ہاتھ میں گریبان کے اوپر بٹن کھولنے لگا۔ جب ہال کے داخلی دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی سماعتوں میں اس کی کھکھلاتی ہوئی آواز پڑی تو تھکن جیسے مزید بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم واپس موڑتا اس کی نظریں اس پر پڑ چکی تھی۔ لیں نگاہ چچی، آگے آپ کے مسٹر رائٹ۔ اس کی چہکتی آواز۔ اس نے گردن گھمائی جہاں نگاہ گود میں ذوحان لے کر بیٹھی شہرے کے سامنے صوفے پر بیگم سمرین بیگم برجمان مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ بآواز سلام کرتے ہوئے وہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ وعلیکم، سب نے مشترکہ جواب دیا تو وہاں نگاہیں نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو نگاہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت۔ نگاہ نے حسب عادت اپنا پسندیدہ جواب دیا تو اس کے چہرے پہ بڑی سی مسکان پھیل گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر سمرین بیگم کے دل میں ٹھنڈک سی اتری، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا تھا جو یوں مسکراتا۔ دوسری جانب شوہر اسے مسکراتا دیکھ کر جیسے حواسی ہوئی تھی۔ ساری دنیا سے مسکرا کر بات کرتے ہیں لیکن میری طرف تو دیکھتے بھی نہیں، حالانکہ باقی ساری چاچو تو اتنا پیار کرتے ہیں۔ جس نے ہمیشہ سبھی سے پیار سمیٹا تھا وہ زرغام کے ایسے رویے پہ ہمیشہ حفاظی اداسی کا شکار ہو جاتی تھی۔ نگاہ چچی، آپ کی نیکسٹ ایگزیبیشن کب ہے؟ سب ہی باتوں میں مگن تھے کیونکہ اس ٹائم سبھی اکٹھے ہوتے تھے، اور آج چونکہ نگاہ بھی آئی تھی اس لیے سبھی اس وقت دینے کو گپ شپ لگا رہے تھے۔ دیکھ لو نگاہ، یہ 20 سالہ لڑکی بھی تمہیں چچی کہے گی اور یہ 1 سالہ بچہ بھی۔ انیلا بھابھی نے بھی شہرے کی نگاہ کو مخاطب کرنے پہ شرارت سے کہا۔ وہ چھنپ اٹھی۔ بھائی ابھی تو یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی شرارت کے جواب میں گویا ہوئی تو سب کے کہکے بلند ہو گئے تھے۔ بالکل صحیح کہا، اب کے ایسے شاندار بندے ملے تو اس کے لیے بندہ چچی کیا دادی بننے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ عیسیٰ نے انیلا اور نگاہ کی شرارت والت بخشی تو محفل میں پڑے گلابی چہرے دیکھ کر زعفران سی بن گئی تھی۔ بھائی دادی نانی بھی یہ کچھ ہی سال میں بن جائیں گی۔ یہ 1-2 سال تک ہم نے شہرے کی شادی تو شہرے کے بچوں کی نانی بن جائے گی۔ یہ قندیل بھابھی کے شرارت سے کہنے پر جہاں شہرے کا چہرہ ایسے غیر متوقع بات سن کر سرخ پڑا تھا، وہیں سب کے کہکوں پہ نگاہ کے ساتھ بیٹھے زرغام کا وجود جیسے دہکتے انگاروں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں چینج کر آؤں، نگاہ نے مدھم سے لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈاگ پڑتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ او ماں، اوئی ماں، ایسا شاندار جوڑا۔ پیر حویلی میں موجود زنان خانے کے بڑے سے ہال میں موجود خواتین اس وقت ایک جگہ جمع ہوئی بڑے سے میز پر سامان کو حیرت، رشک اور حسرت اور بے یقینی سے تک رہی تھی، کیونکہ یہ سامان کسی اور کے لیے نہیں بلکہ آپ گینے کے لیے آیا تھا، اسی آپ گینے کے لیے جس کی شادی فقط 3 سینٹ کرنے کا ایک کھیل تھی، اس رات کے لیے مہندی اور رات کے دیدہ زیب جوڑے کے لیے۔ کیا فائدہ بھلا ان چیزوں کا جب اس بیچارے کا ان سب پر کوئی حق ہی نہیں رہنا۔ نسرین بیگم نے چیچ کرتے ہوئے پرتعصب لہجے میں کہا تو بہت سو سے اس بات پر اتفاق کیا اور بہت سے اختلاف کرتے ہوئے نازک سے آپ گینے کے لیے دل سے دعاگو ہوئے، جبکہ اپنے لیے آئے اس شاندار سے سامان سے بے نیاز آپ گینے کسی معجزے کی منتظر اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ گزشتہ 1 ہفتے سے التجا در ہو چکی تھی۔ اب وہ فقط کسی معجزے کی منتظر تھی جو اس اذیت سے نکال سکے، اور اس نام نہاد شادی سے 4 دن ہی بچے تھے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں غلطان تھی جب اس کمرے میں پڑا موبائل گنگنا اٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پہ پڑے موبائل کی جانب دیکھا۔ حویلی میں لڑکیوں کے پاس ذاتی موبائلز نہیں تھے، لیکن ہر فیملی کے پاس ایک موبائل ضرور تھا جو زیادہ تر ماؤں کے زیر حراست ہوتا تھا، لیکن آج کل چونکہ
ساجدہ بیگم ذہنی گندگی کا شکار تھی تو اس لیے موبائل یوں ہی بے دھیانی میں پڑا تھا۔ اس نے مسلسل بجتے موبائل کی گنگناہٹ سے بیزار ہوتے لپک کے موبائل اٹھایا اور کال پک کر کے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم، اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے لہجے کو نامل کرتے ہوئے سلامتی بھیجی، جبکہ لہجے میں چھلکتی نمی دوسری جانب فوراً سماعتوں میں جذب ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام بھاری مردانہ لیکن بے حد خوبصورت لب و لہجے میں دیے گئے جواب پر وہ جیسے ہلتی گئی تھی۔ اس نے چونک کر موبائل کان سے ہٹایا اور اسکرین کی جانب دیکھا، وہاں کوئی نام نہیں لکھا گیا تھا۔ کون؟ اس نے موبائل کان سے لگاتے اب کی بار لٹ مار انداز میں استفسار کیا تو دوسری جانب موجود شخص نے اپنے سوال کا جواب اس لہجے میں در آنے والی اس تبدیلی پہ جیسے ملحوظ ہوا تھا۔ خاکسار کو روبہان گردیزی کہتے ہیں۔ نہایت عاجزانہ انداز اختیار کے لیے وہ آنکھوں میں ایک چمک لیے بولا تو دوسری جانب آفگینی نے ایسے انداز پر خوب صدا ہوئی تھی اور اس کی جانب دیکھا جو اگر کسی کو معلوم ہو گیا وہ کسی اجنبی کی کال پک کر چکی ہے تو اگلے ہی چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا، یہ سوچتے اس کا وجود مارے خوف سے کپ کپا اٹھا۔ کال بند مت کیجیے گا، وہ جو دروازے کی جانب دیکھتی خود سے جامد ہو چکی تھی۔ اس کی اگلی بات پہ اسے جیسے ہوش آیا تھا۔ کون؟ روبہان گردیزی، اس نے سنبھلتے ہوئے قدرے خوف زدہ لہجے میں استفسار کیا تو اس سوال پہ سکون سے کرسی کی پشت ٹیک لگائے بیٹھے ایس پی روبہان گردیزی کا سکون لمحے میں غارت ہوا۔ لعنت ہو تم پہ روبہان گردیزی، 4 دن بعد بننے والی بیوی سے عشق بگاڑنے کے چکروں میں تھے اور جہاں وہ سرے سے تمہیں پہچانتی ہی نہیں ہے۔ وہ خود کو لتاڑتے ہوئے ایک کھا جانے والی نگاہ موبائل پہ ڈالتا واپس ٹیک لگا گیا تھا۔ تعارف موبائل پہ چاہتی ہیں یا روبرو؟ اس کے گمبھیر لہجے میں کیے گئے اگلے سوال پہ آبگینے نے ایک جھٹکے سے موبائل کان سے ہٹایا اور کال بند کرتی موبائل پیڈ پر پٹک چکی تھی۔ نہ جانے کون بدتمیز ہے، اس اجنبی کو لتاڑتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے صحیح لیکن اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کو فراموش کر گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں اس وقت رات کے تقریباً 10:30 بجا رہی تھی اور ان کے آگے پیچھے دوڑتی گھڑی کی سوئیوں سے بے نیاز وہ سیاہ شلوار قمیض پہنے اپنے کمرے سے منسلک اپنی شاندار پرسنالٹی میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے اسٹڈی ٹیبل پر پڑا انٹرکام بجا تو اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں نگاہیں جمائے بڑے مصروف سے انداز میں انٹرکام اٹھایا اور دوسری جانب اسد ملک تھا جو کل رات ہی سیمینار سے واپس آئے تھے اور اس وقت اس سے ملنے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے انہیں مثبت جواب دیا اور جو خود ہی لیپ ٹاپ پہ تیزی سے انگلیاں دباتا اپنا کام مکمل کرنے لگا۔ اگلے 5 منٹوں میں اسٹڈی روم کا دروازہ کھولنے سے کھٹکھٹانے کے بعد اسد ملک وہاں داخل ہوئے تو اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ہونٹوں پہ خیر مقدم مسکراہٹ سے جا کے انہیں دیکھا۔ مصروف تو نہیں، وہاں موجود صوفے پر بیٹھے انہیں کی جانب دیکھا، انہیں کی جانب متوجہ ہوا نہیں۔ یک لفظی جواب دیتے ہوئے وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ رخصتی کا ارادہ کب تک ہے؟ جیسے انہوں نے بات کی تمہید باندھی۔ یہ سوال کرنے کی نوبت کیوں کر آن پہنچی آپ کو؟ سوال اگرچہ سادہ تھا لیکن اس سوال میں چھپی چبھن محسوس کرتے اسد صاحب نے زور سے اپنے لب پھینچے۔ تمہاری ماما چاہتی ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، انہوں نے نرمی سے جواب دیا تو اس کی خوبصورت بری آنکھوں کے گوشے ہلکے گلابی ہونے لگے۔ تو آپ لوگوں کو کب سے میری رضامندی کی فکر ہونے لگی؟ آپ فیصلہ سنائیے کہ کب لے کر جانی ہے مجھے بارات؟ ایک بازو کرسی سے تھامے جمائے ہاتھ مارتے ہوئے اپنی خوبصورت آنکھیں چہرے پر گاڑتے ہوئے شدت ضبط سے اسد کا چہرہ سرخ ہوا۔ زرغام، تم وہ بات فراموش نہیں کر سکتے، تم جانتے ہو کہ وہ انہوں نے بیٹے کا بے تاثر چہرہ دیکھتے ہوئے اپنے دل اس کی اذیت سے نکالنا چاہا تھا جب ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کی بات قطع کر گیا۔ وہ بات ختم ہو چکی ہے بابا جان، گڑے مردے نہ اکھاڑیے۔ وہ ان کے سامنے سے ہٹتا سامنے دیوار پہ ٹنگی پینٹنگ کو تکتے ہوئے مدھم لہجے میں گویا ہوا تو اسد صاحب نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر بات واقعی ختم ہو چکی ہے تو اس کے اثرات تمہاری ذات پہ ابھی تلک کیوں موجود ہیں؟ کیوں اس کا نام تمہیں تمہاری ذات سے بھی دور لے جاتا ہے؟ اس کا وار اس قدر گہرا تھا کہ خود پہ تیر در تیر خور چڑھائے زرغام ملک کا گویا وجود تار تار ہو گیا۔ وہ سرخ چہرہ ساتھ لیے پلٹا اور اپنی کرسی پہ بیٹھ کے رخ اسٹڈی ٹیبل کی جانب موڑتا سپاٹ لہجے میں بولا، آپ اس مہینے کی کوئی سی بھی تاریخ رکھ لیجیے شادی کے لیے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ سپاٹ لہجے میں بولا گیا لیکن اس کے لہجے میں پنہاں اذیت اور ایک نامحسوس سی کپکپاہٹ۔ شاید اتنے سالوں میں پہلی دفعہ انہوں نے ان کے لیے فیصلے کے غلط ہونے کا اشارہ دیا تھا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیزی سے کام نپٹاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں چھنکتی کانچ کی سرخ چوڑیاں گنگناتی اس کے لب ہولے سے مسکرا اٹھے تھے۔ کل اس کی سالگرہ تھی اور ابراہیم صاحب نے ان سے ملنے کے لیے آنے والے اپنے دوست پردوس صاحب سے اس کے لیے تحفتاً کانچ کی چوڑیاں منگوائی تھی جو اسے رات کو اس کے لیے لائے گی۔ کیک کی کٹنگ کے دوران دیں تو وہ خوشی سے دوبالا ہوگی۔ اچھا بابا میں اب چلتی ہوں، کھانا جی میں نے آپ کے پاس ڈھانپ کے رکھ دیا ہے، جو یہ چولہا
بھی ساتھ ہے تو آپ کھانے کے بعد واپس میڈیسن جہاں سے لے لیجیے گا۔ وہ اپنی سیاہ چادر اپنے گرد اوڑھتی انہیں ہدایات دیتی، ان کے سامنے جھکی اور ان سے دعائیں لے کر وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ ذوالنورین میر کے کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہوئے نوٹس کھولے تو اپنے دھیان میں گم۔ ذوالنورین میر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو توجہ پوری طرح سے نوٹس پہ مبذول کیے ہوئے تھی۔ اوکے لیٹس سٹارٹ۔ مطلوبہ صفحہ کھولنے کے بعد نوٹس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ بولی تو ایک دفعہ پھر سے اس کا چوکنا اسے ٹھٹک گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آج اپنے پیروں کو دیکھنے کے بجائے اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ یہ چوڑیاں، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ بڑھا کے اس کی مومی کلائی میں موجود سرخ چوڑیوں کو چھوا تو اس کی حرکت پہ اس کا وجود سن ہوا تھا۔ اس کی مضبوط انگلی، اس کی کھنکتی چوڑیوں پہ وہ محو حرکت، لیکن اسے اپنی رگیں دبتا ہوا محسوس ہوئی تو اسے فوراً ہاتھ کھینچتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔ ان کی آواز اچھی ہے۔ اس کے ہاتھ کھینچتی نوٹس لیے مزید پہلی دفعہ ذیلی کمرے کی تنہائی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ آج پہلی دفعہ ذوالنورین میر کی توجہ اپنی شال میں ڈھکے وجود کی بجائے اس کی خوبصورت کلائیوں کی جانب مبذول تھی۔ وہ بنا جواب دیے سر اسبات میں ہلاتی، بہت نامحسوس انداز میں چوڑیاں کلائی سے دور کرتی، انہیں پیچھے کے بازو کو میں پھنسانے لگی تھی تاکہ ان کی آواز پیدا نہ ہو۔ آن لائن ایڈمیشن بھجوا دیا ہے میں نے۔ آپ نے اپنا تقریباً 12 بجے جب انہوں نے پہلا سیشن مکمل کر کے بریک لی تو خیال آنے پر اس نے استفسار کیا۔ نہیں، جواب ملنے پر پرسکون انداز میں بہت متحمل مزاج ضلع کا بھی دماغ ایک دم گھوم گیا تھا۔ ابھی تک ایڈمیشن نہیں کروایا، رجسٹریشن نہیں کروائی تو ایگزامز کب دیں گے آپ؟ اناؤنس کی گئی ڈیٹ کے بعد وہ خشک میں بولتی چلی گئی تھی اور اس کی گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھی۔ مس ابراہیم، مجھے کوئی ایگزام نہیں دینا ہے، وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا۔ اس کا دماغ بگ سے اڑا گیا تھا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور جس نے بھی آپ کو یہاں بھیجا ہے انہیں بھی کلیئر کر دیں کہ میں کوئی ایگزام نہیں دے رہا، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتی تو زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ اپنی ڈیوٹی کو مکمل کریں اور اس ڈیوٹی میں مجھ سے آج کے بعد کوئی سوال مت کیجیے گا، اور اس ٹون میں بات تو مکمل مت کیجیے گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بہت سارے سائڈ اپنی تفصیل کی تھی، لیکن اس وقت اس تفصیل کی گہرائی میں نہیں جا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں چھلکتی وحشت اس کے ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گئی تھی، اور شاید اس کے لہجے کی درشت اور آنکھوں کی وحشتناکی ہی اس کے لنچ ٹائم میں شازمین بیگم کے روبرو پہنچتی انہیں ان کے ارادوں سے باخبر کر گئی تھی۔ مس ذیلے، آپ سے کس نے کہا کہ اسے ایگزام دلوائیں یا اسے ایگزام کے لیے آمادہ کریں؟ کیونکہ یہ بات تو میں پہلے ہی جانتی ہوں کہ ویسا کچھ کرنے والا نہیں۔ وہ ذیلے کے خوبصورت سے مگر سادگی بڑے وجود کو دیکھتے ہوئے بڑے نرم اور پراسرار لہجے میں اس سے دل و دماغ پر جیسے الجھ سا گیا تھا۔ زرغام چاچو، ایک